ناظرین، ابھی آپ کوئل کی مدھر آواز میں گیت سن رہے تھے جس نے یقیناً آپ کی سماعتوں کو گدگدایا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج حشرات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس خوبصورت دن کی مناسبت سے ہمارے جنگل میں تمام حشرات الارض پر اور پرند چرند کو مدعو کیا گیا ہے۔ آپ سب نے اپنی آمد سے محفل کی رونق کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آخر میں پرائڈ آف دا پرفارمنس دینے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے جنگل کے بادشاہ، عزت مآب شیر اور ہواؤں کے بےتاج بادشاہ عقاب کو کہ وہ یہ ایوارڈ دینے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اس ایوارڈ کے حقدار کو اسٹیج پر بلاؤں گا۔ تو تشریف لاتے ہیں سائنسی دنیا کے آرڈر پر لیپرڈیرا کی اسپیشل انسیکٹ کا رگن پتنگا، جسے انگریزی میں موت ادبی اصطلاح میں پروانہ یعنی کہ شمع کا دیوانہ کہتے ہیں۔ انہیں اسی ایوارڈ سے اس لیے نوازا جا رہا ہے کہ پروانوں کی لمبی زندگی کے لیے ایک نیا فارمولہ تیار کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے صدیوں پرانی فرسودہ روایات سے انحراف کیا، اپنے آباء و اجداد کی شمع پر مٹنے کے لیے خصلت سے بغاوت کی، جس کی وجہ سے انہیں ان کے خاندان نے آگ کر دیا۔ وطن بردر ہوئے، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جدید دنیا کے باسی ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کسی شمع کے عشق میں موت کو گلے لگانا نہیں۔ تو اب میں مائک اپنے بہترین پرفارمر کو دوں گا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جی، آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ۔ میں اپنے خاندان سے کسی حد تک شرمندہ بھی ہوں کہ میں نے ان کی روایات کے خلاف آواز اٹھائی، مگر صاحب صدر، میرا خیال ہے کہ جدید دنیا میں اپنا نام بنانے کا سب سے آسان طریقہ بغاوت ہی ہے۔ اچھا یا برا، کچھ بھی نیا کرتے رہنا ہی آج کے دور میں زندگی کی علامت ہے۔ مجھے ذاتی طور پر روایت شکن ہونے کا دکھ نہیں۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے صاحب صدر، اور ہم نسل در نسل اسی شمع پہ قربان ہوتے رہے، جس کی مغرور لو ہماری موت پر ملول تک نہیں ہوتی۔ شمع جو آج ہم جیسے پروانوں کے دم سے جان محفل بنی رہی، کبھی آپ نے سنا کہ وہ بھی ہماری موت کے غم میں بجھ گئی ہو؟ بالکل نہیں۔ جناب صدر، یہ عاشقی کا دور نہیں۔ اب تخلیق کا مقصد فقط بندگی نہیں رہا۔ نئی دنیا میں چاک گریباں بزرگی کی علامت نہیں، زندگی کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ میں نے بھی اپنی فطرت میں صدیوں سے خون کی طرح بہنے والے عشق کو سلا دیا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے نئے اصولوں کو وضع کیے ہیں۔ میں رنگ برنگے پھولوں کے نیکٹر کو پولینیٹ کروں گا، نئے بیجوں کی تخلیق کا باعث بنوں گا۔ میرے وجود سے ماحول میں نت نئی خوبصورت تیاریاں متعارف کی جائیں گی۔ میں یہاں حال میں موجود تتلیوں اور بلبلوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ چمن سے باہر نکل کر دیکھیں۔ فطری نہ سہی مگر رنگ و بو کے کئی جہاں آباد ہیں۔ کئی ایسے کفس ہیں جن میں قید ہونا آپ کو باعث فخر لگے گا۔ اس حیرت کدے میں آپ نے یوں کھو جائیں گے کہ اپنی محبت کے جذبے کو مار دینے پر آپ کو شرمندہ ہونے کا وقت تک نہیں ملے گا۔ قطع کلامی معاف، مگر آپ کو وہ گر بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس قدر کامیاب ہیں، خواہ کہ خود کے راغب کرنے کی کوئی حل بھی ہو تو۔ جی بالکل، ایک ہی اصول اندر کی جہاں کی بجائے باہر کی دنیا پر فوکس کریں۔ حالت شعور سے حالت وجد میں آ جانے کو عشق کہتے ہیں۔ اپنے شعور کو وجدان سے دور رکھیں، مانا کہ آپ کچھ کھوکھلے ہو جائیں گے، مگر آپ دیکھیں گے اس دنیا سے آپ کی مطابقت کس قدر بڑھ جائے گی، اور اس میں نقصان ہی کیا ہے۔ شمع کے عاشق ہزاروں ہیں، اس کا جی بہلتا رہے گا، کاروبار دنیا چلتا رہے گا، اور پروانے بھی بے موت نہیں مارے جائیں گے۔ تتلیاں بھی نئے جہاں دیکھیں گی، اور گل کو سراہنے والے بھی بہت رہیں گے۔ بلبل بھی رنگ کے رنگ چمن دیکھے گی، اور چمن کی رونق تو
ویسے بھی بلبل کی محتاج نہیں، صرف ایک ہی چیز تو اپنے اندر ختم کرنی ہے بس۔ وہ کیا؟ پروانے نے اپنی شیلڈ کو ہوا میں بلند کر کے اونچی آواز میں کہا، عشق۔